قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میرے پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے سورۃ القدر آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اسی کے حوالے سے رمضان کا یہ جو آخری عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے، اس میں ہم کو کیا کرنا چاہیے اور اس عشرے سے ہم فائدہ کیسے اٹھائیں، اس تعلق سے چند باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، رمضان کا ہم انتظار کر رہے تھے، رمضان آیا اور واقعی جیسا کہ اللہ نے کہا ایام معدودات، یہ گنتی کے ایام ہیں، 11 مہینوں کے بالمقابل ایک مہینہ گنتی کے ایام ہیں۔ ہم نے انتظار کیا، رمضان شروع ہوا، 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، یہاں تک کہ 20 دن گزر گئے۔ اب 10 دن باقی رہا۔ بڑی تیزی کے ساتھ جس طرح سے ہماری زندگی گزر رہی ہے، یہ بھی آیا ہماری زندگی میں اور رخصت ہو رہا ہے۔ آخری عشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اذا دخل العشر شد مئذرہ وایقظ اہلہا واحیا لیلہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا رمضان کا، تو شد مئذرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے۔ کمر کسنے کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو عبادتوں کے لیے بالکل تیار کر لیتے تھے۔ دوسری روایت میں ہے یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت کے لیے جتنی محنت کرتے تھے، گزشتہ جو عشرے گزرے اس میں اتنی محنت نہیں ہوتی تھی، یعنی اس عشرے میں زیادہ ہی محنت ہوتی تھی عبادتوں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اور کیا ہے، احیا لیلہ، اپنی اس رات کو زندہ کرتے تھے۔ احیا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ زندہ کرنا۔ احیا لیلہ، رات کو زندہ کرنا۔ رات کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اکثر رات کا اکثر حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادتوں میں گزرتا تھا۔ اس انسان کی رات مردہ ہوتی ہے جو عبادتوں میں مصروف نہ ہو۔ تو احیا لیلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو زندہ کرتے تھے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اکثر حصے میں عبادتوں میں گزارتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهَا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے، وہ بھی راتوں میں عبادتیں کیا کرتی تھی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ آخری عشرے میں زیادہ محنت کرتے تھے عبادتوں کو لے کر کے۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو عشرہ داخل ہونے والا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو یہ پورے رمضان کا مہینہ عطا فرمائے، تو اس کو ہم کیسے گزاریں؟ ایک تو جو سورت میں نے پڑھی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن عزیز کو قدر والی رات میں اتارا ہے۔ اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے بیت العزت میں اسی رات میں اتارا، یا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اس رات سے قرآن عزیز کا نزول کرنا یا نازل کرنا شروع کیا، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا سمجھے کہ قدر والی رات کیا ہے؟ پھر اللہ نے خود ہی بتایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کے عبادتوں سے بہتر ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا اس امت کے اوپر خاص طور سے بڑا ہی فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر امتوں کے بالمقابل اس امت کو عمریں تھوڑی دی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں 60 سے 70 سال کی زندگی ہے، اس میں کچھ حصہ ہمارا بچپنے میں چلے جاتا ہے، اس کے بعد یعنی 7-10 سال میں تو نماز فرض ہوتی ہے، اس کے بعد پھر بلوغت پہ روزہ فرض ہوتا ہے، تو ہماری عمر کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اس میں نکل جاتا ہے۔ بچتا کتنا ہے؟ اگر جوڑا جائے تو 20 سال یا 25 سال یا 30 سال اتنا ہی جو ہے ملتا ہے۔
جس میں ہم عبادت کر سکیں. تو اس مختصر سے وقت میں اللہ تعالیٰ نے کئی سارے ایسے مواقع رکھے ہیں اس امت میں تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں, نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا ذخیرہ ہو سکے. تو انہی میں سے ایک موقع اور ایک مناسبت یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ 83,000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر ہے, 1000 مہینوں کے عبادتوں سے بہتر ہے. یہ ایک رات اگر پا لیا جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ. اگر اس کی بھلائیوں سے انسان محروم رہا, یعنی اس رات کو پا کر کے اگر اس میں اس نے نیکیاں نہ جمع کر لیں یا اس رات سے وہ انسان محروم رہا تو بہت ساری بھلائیوں سے انسان محروم ہو جائے گا. تو اس رات کو پانا یقیناً سعادت ہے, خوش نصیبی ہے. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے خاطر رمضان کا جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے. دنیا سے کٹ کر کے, بالکل کاروبار سے, دیگر مصروفیات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کاٹ لیتے تھے, دنیا سے الگ کر لیتے تھے. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے, لیکن یہ 10 دن جو ہیں, یہ 10 دن ایسے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے لیے مختص کر دے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کی قربت کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو مختص کرے یہ 10 دن. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا زندگی جب تک آپ زندہ رہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے. 1 سال سفر کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں نہ بیٹھ سکے تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف کر لیا. لیکن اعتکاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, کیوں؟ تاکہ یہ رات مل جائے اور اس رات میں عبادتیں کر لیں. کیونکہ اگر انسان مسجد کے باہر ہے تو اس کے بہت سارے مصروفیات ہیں, پتہ نہیں کب کیا وقت پڑ جائے, کہاں آنا پڑ جائے, کہاں جانا پڑ جائے. لیکن جب ایک انسان نیت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں لا کر کے پہنچا دیتا ہے اور وہاں وہ 10 راتیں گزارنے کی کوشش کرتا ہے, دن اور رات, یقیناً یہ اللہ رب العالمین کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جب نماز کے لیے یا اللہ کو یاد کرنے کے خاطر چند گھڑی کے لیے اگر مسجد میں آ کر کے بیٹھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. اللہ کے نبی مثال بیان فرماتے ہیں, کما یتبشبش اہل الغائب بقائبہم اذا قدم علیہ. کسی انسان کا, کسی فرد کا, کسی گھر کا کوئی بچہ گم جائے, تلاش کریں, سال بھر گزر جائے, 2 سال گزر جائے, اچانک ایک دن دروازہ کھولے اور بچہ اس کے گھر کے سامنے موجود ہو, تو بتائیے اس ماں باپ کی خوشی کی انتہا کیا ہوگی. وہ کتنا زیادہ خوش ہوں گے. جس بچے کے لیے رو کر کے 2 سال انہوں نے گزار دیے, مایوس ہو چکے تھے, اب وہ بچہ گھر میں دروازے کے سامنے کھڑا ہوا ہے تو اس بچے کو دیکھ کر کے گھر والوں کو خوشی کتنی ہوگی, اس کی خوشی کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, جب ایک بندہ چند گھڑی کے لیے مسجد میں آ کر کے اللہ کی عبادت کے خاطر بیٹھتا ہے تو اللہ رب العالمین کو اس گھر کے فرد سے جن کا غائب ہوا بچہ مل گیا ہے ان کو جتنی خوشی نہیں ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ خوشی اس بندے سے ہوتی ہے جو آ کر کے مسجد میں بیٹھتا ہے. اب آپ سوچئے, 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, پورے 10 دن اللہ جس کو توفیق دے وہ آ کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھتا ہے عبادت کے لیے, اللہ کو یاد کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ کی خوشی کی انتہا کیا ہوگی اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں اس بندے کے اوپر کتنی ہوں گی. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اعتکاف کے آداب و شروط کے ساتھ گزارا جائے. آپ اللہ کے گھر میں اس لیے آئے ہیں تاکہ اللہ کو راضی کریں, اللہ کی عبادت کریں, اللہ کی قربت حاصل کریں, اللہ کے قریب ہوں. تو ہمارا سارا وقت کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی عبادتوں میں گزرے. ہم وہ 10 دن اس کے لیے اپنے وقت کو منظم کریں, فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں, بیجا گفتگو سے, بیجا کلام سے, بیجا باتوں سے, بیجا کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, السنۃ علی المعتکف اللہ یعود جنازتن ولا یشہد جنازتن, اللہ یعود مریضا ولا یشہد جنازتن ولا یمس امراتا ولا یباشرها.
ولا یخرج لحاجۃ الا ما لا بد منہ. جب ایک انسان اعتکاف میں آ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے اب وہ مریض کی عیادت نہیں کر سکتا ہے. کوئی مر گیا تو اس کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا ہے, نہ تو عورت سے مباشرت کر سکتا ہے, اور اپنے اس خیمے سے صرف اس ضرورت کے لیے نکل سکتا ہے جس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے, جس کے بغیر چارہ نہیں ہے, یعنی کھانے, نہانے اور پیشاب اور پیخانے کے لیے. باقی کوئی دوسری ضرورت نہیں ہے. اس کا سارا وقت تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزرے, اپنے اوقات کو خاص کرے. کچھ اوقات اس کے تلاوت قرآن میں جائیں, کچھ اوقات اس کے نوافل میں گزریں, کچھ اوقات اس کے قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے میں گزرے. اور خاص طور سے یہ موقع اللہ نے دیا ہے تو چاشت کی نماز کم سے کم 2 رکعت ہے, زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہے, اس کا اہتمام کرے. تو زیادہ تر اوقات عبادتوں میں گزرے, نہ کہ فضول باتوں میں. ضرورت کی چیزیں ہیں, آپ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں ضرورت کے لیے, لیکن زیادہ تر بیٹھ کر کے گپے لڑانا, بات چیت کرنا, دنیاوی گفتگو کرنا, یہ عام حالت میں بھی مسجد میں درست نہیں ہے. کہ انسان اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے دنیا کی باتیں کرے, عام حالت میں بھی درست نہیں ہے. تو آپ سوچئے کہ ایک انسان طے کر کے, نیت کر کے اللہ کے گھر میں آیا ہوا ہے تو اس کو کیسے گزارنا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عبادت کو ایسے گزارتے تھے. فضولیات سے انسان اجتناب کرے, بس اس کی سوچ یہ ہو کہ اللہ کو ہم نے راضی کرنا ہے, اپنی مغفرت کروانی ہے. ہم آئے ہوئے ہیں تو اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے, اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو بچانا ہے. کچھ ضروری باتیں ہیں, کچھ دینی مسئلے ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں, مسئلے جان سکتے ہیں. لیکن غیر ضروری باتیں جس کا تعلق آپ کی عبادت سے نہیں ہے, جس کا تعلق آپ کے کاموں سے نہیں ہے, آپ کی بنیادی ضرورتوں سے نہیں ہے, ان باتوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے. یہ اعتکاف کے آداب و شروط میں ساری چیزیں شامل ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں خاص طور سے اس رات کو پانے کے خاطر 10 دن اعتکاف کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے. آپ کے بعد امہات المومنین نے بھی اس کا اہتمام کیا, خواتین نے بھی اس کا اہتمام کیا. دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے تراویح کی پابندی. تراویح کی پابندی عام طور سے شہر میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 10 دن میں قرآن ختم کر لیا گیا, 15 دن میں قرآن ختم کر لیا گیا. اس کے بعد لوگوں نے سوچا اب ہماری ذمہ داری ختم, ایک قرآن سن لیا, 2 قرآن سن لیا, اب جو ہے اور آگے تراویح کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آپ نے تھوڑی کہا ایک قرآن ختم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ کو معاف کر دے گا. نہیں, من قام رمضان, پورے رمضان کا قیام کیا. جیسے من صام رمضان ویسے ہی من قام رمضان, پورے رمضان کا روزہ, پورے رمضان کی تراویح, پورے رمضان کی تراویح. تو 10 دن میں, 15 دن میں, 8 دن میں, 3 دن میں ختم کرنے سے معاملہ نہیں بنتا ہے. جو فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ کیا ہے؟ پورے رمضان کا. اور آپ کو اللہ جتنی توفیق دے, جتنی آپ کو کہیں آدھا پارا ہو رہا ہے, 1 گھنٹے کے لیے آپ نے آدھا پارا ہو رہا ہے, آپ وہاں کھڑے ہو, لیکن پورے رمضان جاری ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں کہ ایک قرآن ختم کر دو ہو گیا, 2 قرآن ختم کرو, 3 قرآن ختم کرو, مسئلہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پورے رمضان یہ عبادت ہماری جاری رہنی چاہیے, عبادت جاری رہنی چاہیے. اور اچھا ابھی رمضان شروع ہوا اور آخری عشرہ آیا, لوگ سوال کرنے تھے قیام اللیل کب ہوگا. یہ بھی بڑا عجیب مسئلہ ہے, قیام اللیل کب ہوگا. ہم جو تراویح پڑھتے ہیں یہی تراویح کیا ہے؟ قیام اللیل ہے, یہی تہجد ہے. تو تراویح کو قیام اللیل نہیں بولتے. تو وقت خالی آپ عشاء کے بعد پڑھ لے رہے اس لیے قیام اللیل نہیں ہوا. یہ ہماری سوچ غلط بنی ہوئی ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سنن نبی داؤد, سنن ترمذی میں روایت موجود ہے. ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً جب 23 راتیں گزر گئیں تب تک تو آپ نے جماعت کے ساتھ ہم کو قیام نہیں کروایا. لیکن جب 7 روزے باقی رہ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی.
قیام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ، عشاء کے بعد سے شروع کیا تو کہتے ہیں کہ حتیٰ ذہب ثلث اللیل، تہائی رات تک اللہ کے رسول نے لمبا قیام کیا اور تہائی رات تک آپ نے قیام فرمایا، یعنی عشاء کے بعد سے لے کر کے تہائی رات تک۔ تہائی رات کیا ہے؟ ابھی 6:40 پہ ہم افطاری کرتے ہیں اور 5:20 پہ ہم سحری کرتے ہیں۔ اگر اس وقت کو ہم کاؤنٹ کریں تو تقریباً 11 گھنٹے بنتے ہیں۔ ان 11 گھنٹوں کو اگر 3 حصوں میں بانٹیں تو تقریباً 9:40 تک ایک تہائی رات ہوتی ہے، 9:40 تک۔ تو ابھی عمومی طور سے ہماری مساجد میں جو تراویح ہوتی ہے 10 سوا 10 بجے تک ہوتی ہے، تو ایک تہائی رات تک جو مسنون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو ذر غفاری کہتے ہیں تہائی رات تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی، تو تہائی رات ہو گئی، اس سنت پر عمل ہو گیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں پھر دوسری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 24ویں کو نہیں آئے، پھر 25ویں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر 25ویں کو آپ نے قیام کیا حتیٰ ذہب نصف اللیل، یہاں تک کہ آدھی رات گزرے، آدھی رات تک، یعنی ہم دیکھیں تو تقریباً 12:40 یا 12:30 بجے تک آدھی رات، عشاء کے بعد سے لے کر کے آدھی رات تک۔ اس کے بعد آدھی رات پہ جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ لو نفلتنا بقیۃ لیلتنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آدھی تو رہ گئی ہے تو کیوں نہ پوری کر دیتے تھے تو بڑا اچھا رہتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا انہ من قام مع الامام حتى ينصرف كتب اللہ له قیام لیلۃ، الفاظ دیکھیے، قیام لیلۃ، یہی قیام اللیل ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ، امام کے نماز سے فارغ ہونے تک نماز میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیام لیل کا اجر لکھ دیتا ہے، اور پوری رات کے قیام کا اجر لکھ دیتا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پڑھتے تھے؟ 11۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ رمضان ہو غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو تراویح اور قیام اللیل دونوں الگ نہیں ہیں، ایک ہی ہیں، دونوں ایک ہی ہیں۔ عشاء کے بعد پڑھو آپ یا آخری وقت میں پڑھو، وہ دونوں ایک ہی ہیں، الگ نہیں ہیں، جدا نہیں ہیں۔ لیکن سنت یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں پڑھائی ہے، آخری عشرے میں، اور کب تک؟ تہائی رات تک، آدھی رات تک۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں 27ویں کو آئے تو آپ نے اتنی لمبی پڑھائی کہ ہم کو لگا سحری نہ فوت ہو جائے، یعنی آپ سمجھے کہ صبح کاذب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، کیونکہ آپ سحری کب کرتے تھے؟ بالکل آخری وقت میں، صبح کاذب، اور ایک صبح صادق ہے۔ صبح صادق میں فجر کی اذان ہو جاتی ہے، اور صبح کاذب اس سے پہلے 10 سے 15 منٹ جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 50 آیتوں کی آدمی تلاوت کر لے، تو وہی صبح کاذب ہے۔ اس وقت چھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ سوچئے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 سے زیادہ پڑھتے تو یہاں تو ٹائم ہی نہیں بچا نا، ٹائم ہی نہیں بچا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی رہی، رمضان ہو کہ غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو ہم نے امام کے ساتھ جب قیام کر لیا، پوری رات کا اجر مل گیا۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب بقیہ جو رات ہے اس میں تلاوت میں گزاریں، اذکار میں گزاریں، دعاؤں میں گزاریں، قرآن کو ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھنے میں گزاریں، استغفار میں گزاریں۔ یہ ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی رہی ہے کہ جو سنت ہے، جو چیز مسنون ہے، اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ کیا کرنا چاہیے؟ تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرے، صدقہ و خیرات کا اہتمام، صدقہ و خیرات کا اہتمام یہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کانا اجود بالخیر من الریح المرسلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہواؤں سے بھی زیادہ خیر کے کاموں میں سبقت کرنے والے ہو جاتے تھے۔ تو اگر کوئی انسان یہ کوشش کرے ہر رات کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں دے گا، خرچ کرے گا، جو بھی اللہ اس کو توفیق دے، 10 روپے، 50 روپے، 100 روپے، 500 روپے، اپنے اوساط کے مطابق، تو صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ یہ پورے جو ایام ہیں، پوری راتیں جو ہیں، اس میں کیا کرے؟ اس رات کو پانے کے لیے آپ سوچئے اگر آپ نے 100 روپے خرچ کیا
تو گویا کہ اگر وہ رات میں آپ نے خرچ کیا ہے تو گویا کہ آپ نے 83 سال 100 روپے اللہ کے راستے میں دیا ہے. کتنا بڑا اجر ہے. 83 سال اللہ کے راستے میں آپ نے دیا ہے, اتنی عمر بھی نہیں ہے انسان کی. تو کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ و خیرات کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ توبہ اور استغفار, دعاؤں کا اہتمام. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ یہ رات ملے تو کریں کیا؟ تو آپ نے کہا دعا کرو. کیا پڑھو؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو چونکہ ہم کو رات معلوم نہیں ہے, اللہ کے نبی نے کہا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. قدر والی رات کو طاق راتوں میں, رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو. تو ہم کو معلوم نہیں 21ویں ہوگی, 23ویں ہوگی, 25ویں ہوگی, 27ویں ہوگی, 29ویں ہوگی, کون سی ہوگی؟ تو پتہ نہیں ہے نا. تو جب پتہ نہیں ہے تو ہر رات دعاؤں کا اہتمام. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور اذکار کی پابندی, اذکار جو مسنون ہیں ان اذکار کی پابندی. زیادہ تر وقت ہمارا اذکار میں گزرے, اللہ کو یاد کرنے میں گزرے. اور استغفار, توبہ اور استغفار, معافی مانگنا. اللہ کے نبی نے کہا تھا رغم انف عبد دخل علیہ رمضان لم یغفر لہ. ستیہ ناش ہو اس انسان کا, رمضان کا مہینہ ملا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا. تو یہ جو آخری عشرے ہیں خاص طور سے, ان میں کیا کریں؟ دعاؤں کا اہتمام کریں. افطاری کے وقت دعاؤں کا اہتمام کریں, سحری کے وقت میں دعاؤں کا جو ہے اہتمام کریں, وہاں استغفار کریں, اللہ رب العالمین سے توبہ کریں, معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں فرمایا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ رب العالمین سے معافی مانگو, بخشش طلب کرو. اللہ رب العالمین یقیناً معاف کرنے والا ہے, مہربان ہے. اللہ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اے ایمان والو توبہ کرو, توبہ کرو. توبوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. اے ایمان والو توبہ کرو اللہ سے تاکہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر رحم فرمائے. توبہ کرنا چاہیے, معافی مانگنا چاہیے. کیا کرنا ہے توبے کے لیے؟ گناہوں کا اعتراف. ہم نے جو کیا ہے اللہ کے سامنے انسان نادم ہو, شرمندہ ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للہ اشد فرحا بتوبۃ العبد حین یتوب الیہ. اللہ رب العالمین جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. دنیا میں اگر کسی سے غلطی ہو جائے, کسی سے غلطی ہو جائے, بیٹا اور باپ میں کچھ انبن ہو جائے, غصے میں باپ گھر سے باہر نکال دے, بیٹا چلا گیا, کچھ دیر کے بعد اس کو احساس ہوا غلطی ہماری ہے, گیا دروازے پر, دروازہ کھولا, والد سے معافی مانگی. والد ہے, دل میں شفقت ہے, محبت ہے, معاف کر دیا, اندر کر لیے. دوسری بار ایسا ہوا, تیسری بار ایسا ہوا. جب تیسری بار ہوگا نا تو یہ باپ بھی کہے گا تیرے توبے کا اور تیرے احساس غلطی کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو ایسا ہی ہے. تانا ضرور دے گا, وہ باپ ہی کیوں نہ سے تانا ضرور دے گا. بار بار غلطی کر رہا ہے, بار بار معافی مانگ رہا ہے. اللہ ایسا نہیں ہے, اللہ ایسا نہیں ہے. کتنی بار آپ غلطی کرو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. غلطی اللہ معاف کرنے کو تیار ہے. تو کیا کرنا ہے؟ اعتراف کرنا. دنیا میں کیا ہے, دنیا میں ایک انسان جب جرم کرتا ہے تو چارج شیٹ فائل ہوتی, کورٹ میں پہنچتا اور اس کے بعد اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے. اگر مجرم نے گناہ کو قبول کر لیا تو پھر کیا ہوتی ہے؟ سزا. اگر مجرم نے گناہوں کا اعتراف کر لیا تو سزا ہوتی ہے. رب کی بارگاہ میں جب ایک مجرم گناہوں کا اعتراف کرتا ہے معافی ملتی ہے, سزا نہیں ہوتی ہے. یہ فرق ہے. یہاں گناہوں کا اعتراف کریں گے, آپ نے قبول کر لیا اپنے گناہوں کو, سزا ہو جائے گی, جیل ہو جائے گی آپ کو. لیکن اللہ کے سامنے جب آپ نادم ہوں گے, شرمندہ ہوں گے, گناہوں کا اعتراف کریں گے تو چارج شیٹ بھی فائل نہیں ہوگی, اللہ معاف کر دے گا. یہ فرق ہے اللہ میں. اور اللہ تانا بھی نہیں دے گا. اس دنیا میں ایک انسان جب مجرم بن جاتا ہے, جیل چلے جاتا ہے,
جب کوئی حادثہ ہوتا ہے, کوئی فسادات ہوتے ہیں, تو سب سے پہلے اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, کہیں مجرم یہی تو نہیں. اور کبھی خاص طور سے کسی مذہبی اس میں معاملے میں پکڑا جائے تو اس کو پہلے بند کر دیا جاتا ہے. لیکن یہاں کیا ہے, اللہ تعالیٰ ڈیٹا بیس سے ڈیٹا بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہے, کچھ بھی شمار نہیں ہوتا ہے. توبہ کر لیا, اب اللہ کی نگاہ میں مجرم نہیں. تو دنیا اور آخرت میں اللہ اور بندوں کے معاملے میں بہت بڑا بنیادی فرق ہے. تو ہم کو کیا کرنا ہے, اللہ کے سامنے احساس ندامت, گناہوں کا احساس, اللہ کے سامنے اعتراف اور توبہ کرنا. اپنے الفاظ میں توبہ کرو, وہ الفاظ جو انبیاء سے ثابت ہے وہ کرو, قرآن میں جو ہے اس سے کرو, اللہ کے نبی نے سید الاستغفار سکھایا ہے, اس کی تعلیم دی ہے, اس کے ذریعے سے کرو. لیکن استغفار ضرور کرنا چاہیے. یہ مہینہ گزر رہا ہے, اگر ہم توبہ نہ کر سکے, معافی نہ مانگ سکے, اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں ہم معافی کا پروانہ نہ حاصل کر سکے, یہ سب سے بڑی ناکامی ہے. تو ہمارا جو وقت ہے کہ خاص طور سے سحری کے وقت میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتا ہے, قریب ہوتا ہے, اس وقت انسان دعا کرے, استغفار کرے, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن, یہ دنیا میں جب استغفار اور معافی مانگتے رہے گا تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب حاضر ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو قریب کرے گا, اس کے اوپر اپنا پردہ ڈال دے گا اور کہے گا, نام اعمال کھولیں گے, تو نے یہ گناہ کیا, تو نے یہ گناہ کیا, تو نے یہ گناہ کیا. ہاں اللہ میں نے سب کیا ہے, اعتراف کر لے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہو یرا انہو ہلک, اتنے سارے گناہ وہ بھول گیا تھا کر کے, لیکن اللہ نے لکھا ہوا ریکارڈ دکھائے گا, اس کو لگے گا اب تو میں گیا. اللہ کہے گا فإنی قد سترتها علیک فی الدنیا, تو نے توبہ کر لیا تھا, معافی مانگ لی تھی, تیرا فائل کلوز. دنیا میں نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا, وَأَنَا أَغْفَرُهَا لَكَ الْيَوْمِ, اور آج میں تجھے معافی کا اعلان کرتا ہوں. تو یہ کب ہوگا, جب ہم دنیا میں احساس ندامت کے ساتھ, شرمندگی کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں, معافی مانگیں, تو اللہ رب العالمین معاف کرنے کو تیار ہے. گناہ کتنے بھی زیادہ ہوں, کتنے زیادہ ہوں, جب کبھی گناہ کرنے کو آتا ہے, توبہ کرنے کو انسان, شیطان آتا ہے, معافی تو مانگ لے رہا ہے, دوبارہ کیا تو, اس لیے کہ گناہوں کے توبہ کے قبولیت کے شرائط میں کیا ہے, دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم. یہاں شیطان آتا ہے, مانگ تو رہے, دوبارہ کرو گے تب کیا ہوگا. مان لو میں کھانا کھا رہا تھا, کسی نے مجھ سے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں, میں نے کہا کھانا کھا رہا ہوں. کیوں کھا رہے ہیں, میں نے کہا بھوک لگی ہے. اب اس کے بعد بھوک نہیں لگے گی کیا, تو میرا جواب کیا ہوگا, پھر بھوک لگے گی پھر کھاؤں گا. تو توبہ آج کر رہا ہوں, شیطان کہہ رہا ہے دوبارہ کرے گا تو پھر معافی مانگوں گا, پھر غلطی ہو جائے گی تو پھر معافی مانگوں گا. یہ ہے اصل چیز. غلطی, ہم فرشتے نہیں ہیں, غلطی ہوگی, گناہ ہوں گے, لغزشیں ہوں گی, لیکن جب بھی ہو توبہ کرو, معافی مانگو, استغفار کرو, شیطان کے وسوسے میں مت آؤ. دوبارہ کیا تو معافی مانگیں گے جیسے ابھی کر رہے ہیں, پھر معافی مانگیں گے, اس لیے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, یہ ہمارا جو وقت ہے خاص طور سے اس میں پابندی کے ساتھ نمازوں کا اہتمام, قیام لیل کا اہتمام, استغفار اور دعاؤں کا اہتمام, صدقہ و خیرات کا اہتمام. ہمارا زیادہ تر وقت اللہ کو راضی کرنے میں گزرے, یہی اس عشرے کا معمول ہونا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ سنا, الہ العالمین اس پر عمل کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین نے جو مہینہ گزر رہا ہے, الہ العالمین امن و امان کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ اس مہینے کو الہ العالمین گزرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں الہ العالمین انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین ہم سے جو لغزشیں اور خطائیں ہوئی ہیں الہ العالمین اس کو درگزر فرما. الہ العالمین جو ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت سے نواز. الہ العالمین ہم سب کے لیے جملہ کیے گئے اعمال کو ہمارے لیے الہ العالمین جنت میں داخلے کا سبب بنا, جہنم سے آزادی کا سبب بنا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بآيات الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.